کیا آپ جانتے ہیں اصحاب کہف کون تھے، کتنے تھے، ان کا نام کیا تھا اور غار میں کتنے سال رہے؟ نہیں تو آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ اصحاب کہف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نیک صالح امتی تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اصحاب کہف غار میں 300 سال تک رہے۔ ان کی تعداد کیا تھی، وہ کتنے لوگ تھے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کہ آپ سے کچھ کہیں گے یہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کچھ کہیں گے خمسۃ سادسہم کلبہم، یہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا رجمم بالغیب، یہ سب بن دیکھے کی بات ہے، بن دیکھے نشانہ لگانا ہے۔ عربی زبان میں رجمم بالغیب کہتے ہیں بے دیکھے نشانہ لگانے کو۔ 3 والی بات بھی غلط ہے، 5 والی بات بھی غلط ہے۔ یہ 3 بھی نہ تھے، 5 بھی نہ تھے، بلکہ فرمایا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ چلیے میں آپ کو اصحاب کہف کے واقعے کی طرف لے چلتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے 300 برس غار میں سونے والے اصحاب کہف کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت بدتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا بادشاہ دجانوس اس قدر ظالم تھا کہ جو آدمی بت پرستی سے انکار کرتا اس کو قتل کر ڈالتا۔ اصحاب کہف جو بادشاہ کے معزز درباری تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دجانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے ان کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ کے غار کے اندر پناہ گزرے اور سو گئے۔ وہ لوگ 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہ گئے۔ دجانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بے حد ناراض ہوا اور فرط و غیظ و غضب میں یہ حکم دے دیا کہ اس غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی حال میں رہ کر مر جائیں اور یہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دجانوس نے جن لوگوں کے سپرد یہ کام دیا تھا وہ بے حد نیک دل اور صاحب ایمان تھا۔ اس نے اصحاب کہف کی تعداد اور ان کا نام، سارا واقعہ ایک تختی پر لکھ کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ دیا اور دیوار کے بنیاد میں رکھوا دیا، اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں محفوظ کروا دیا۔ کچھ دنوں بعد دجانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنت بدلتی رہی، یہاں تک کہ ایک نیک دل بادشاہ جن کا نام بدروش تھا وہ تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کے دن کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور تنہائی میں ایک مکان کے اندر بیٹھ کر خدا بند قدوس کی بارگاہ میں نہایتی بے قراری و گریہ زاری کے ساتھ دعا مانگنے لگے، یا اللہ ایسی نشانی عطا فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا مقبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے چرواہا نے اپنی بکریوں کو ٹہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار کے گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت اور دہشت طاری ہوئی کہ دیوار گرانے والے چرواہا خوف کے مارے وہاں سے بھاگ گئے اور اصحاب کہف اللہ کے حکم سے اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور عبادت کرنے لگے۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملیخا سے کہا تم باہر جا کر کچھ کھانے کو لے آؤ،
اور خاموشی سے یہ معلوم کرو کہ بادشاہ دجانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ تو یملیخا غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیخا یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے، یا الہی یہ کیا ماجرا ہے، اس شہر میں تو ایمان اور اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے آ گیا؟ اصحاب کہف کے بارے میں تحقیق کرنے کے بعد لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ مرنے کے بعد قیامت کے روز ہم پھر سے اٹھائے جائیں گے، اور بادشاہ بدروس خدا کا شکر ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔